رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ کے قائم کردہ ایام مادر عباس علمدار علیہ السلام بسلسلہ شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا مجالس عزا اور پرساداری کے پروگرام ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہیں۔ اس مناسبت سے مختلف شہروں میں مجالس ایام مادر عباس علمدار سے خطاب کرتے ہوئے علماء الذاکرین نے سیرت حرم امیر المومنین حضرت ام البنین پر روشنی ڈالی۔ قصر خدیجۃ الکبریٰ اسلام آباد میں مجلس مخزن وفا سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ وفا شعاری اور شجاعت کی صفت قوموں کو عروج اور سرفرازی سے ہمکنار کرتی ہے۔ عالم اسلام کی قرآن و اہل بیت سے بے وفائی نے اسے اغیار کا کاسہ لیس اور صہیونیت اور استعمار کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیا ہے۔ شام میں دہشت گرد گروپوں کے دمشق پر قبضے کے سپانسرڈ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ نام نہاد عرب اسپرنگ کے سپانسر نے خطے کو صہیونیت کی جھولی میں ڈالنے کی شروعات کر دی ہیں۔ پاک فوج درپیش چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے دانش و بصیرت کو بروئے کار لائے اور ممکنہ خطرات پر توجہ مرکوز کرے۔ علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ حضرت فاطمہ کلابیہ وہ باعظمت خاتون ہیں جن کے فرزند پرچمدار حسینیت اور خلق خدا کے لیے حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ فرزند فاطمہ کلابیہ حضرت عباس علمدار فضیلتوں کے چاند ہیں۔ عزا خانہ سمر العزا بی بلاک میں مجلس عزا بسلسلہ ایام مادر عباس علمدار مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے دیگر خطیبات کے علاوہ خطیب آل محمد سیدہ لبوہ حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے سیرت حضرت ام البنین کو خواتین کے لیے مشعل ہدایت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام البنین کے 4 شاہزادوں نے کربلا میں اپنی جانیں نواسہ رسول امام علی مقام پر فدا کیں۔ مجلس عزا سے دیگر مقررات نے بھی خطاب کیا۔ مجلس عزا میں قوم و ملک اور مظلومین کشمیر و فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی کے اعلان کے مطابق 9 تا 13 جمادی الثانی شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ایام مادر عباس علمدار کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہے۔ اس مناسبت سے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں اور سیرت زوجہ امیر المومنین حضرت ام البنین پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ شیب ابی طالب میں سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ شاہ مشرقین آپا سیدہ حسین نے کہا کہ حضرت ام البنین سرچشمہ عشق رسالت و مودت اہل بیت ملکہ اقلیم وفا تھیں، جنہوں نے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہونے کے باوجود دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کہلوانے کو فخر سمجھا، اور جب اسلام پر سخت ترین وقت آیا تو حضرت غازی عباس علمدار اپنے 4 بیٹوں سمیت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام پر قربان کر کے اپنی وفا کا سکہ صدیوں اور زمانوں پر ثبت کر دیا، اور باب الحوائج کی ماں ہونے کی سند حضرت فاطمہ کلابیہ نے پائی۔ انہوں نے کہا کہ مادر عباس عظمت کردار کا وہ آسمان ہیں جس کی بدولت دنیائے وفا آج بھی روشن ہے۔ اس معظمہ بی بی کی گود کے پالوں نے رہتی دنیا تک کے لیے وفاداری اور فداکاری کا وہ عملی درس دیا جو آج بھی دنیا بھر کی تحریک آزادی کے لیے عظیم سرچشمہ ہے، جس کی پیروی کر کے ظلم و بربریت اور دشمنان انسانیت کے ناپاک عزائم کو ناپاک بنایا جا سکتا ہے۔ آپا سیدہ حسین نے تمام اہل وطن سے اپیل کی کہ وہ ایام مادر عباس علمدار کی مجالس میں جنت البقیع اور جنت المعلی کی بحالی، مظلومین کشمیر، غزہ، لبنان کی سرفرازی، عالم اسلام کے اتحاد، دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی کامیابی اور ملکی استحکام، ترقی، امن کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اس موقع پر ایک قرارداد کے ذریعے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ شام میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر مزارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات کریں اور ان کی عزت و حرمت کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے۔ ام البنین WF اور انجمن دختران اسلام کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 13 جمادی الثانی بروز سوموار مرکزی مجلس شہادت برائے خواتین جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ مفکرہ اسلام سیدہ بنت الہدیٰ موسوی اور دیگر ذاکرات خطاب کریں گی۔ مجلس کے اختتام پر تابوت حضرت ام البنین برآمد ہوگا اور پرساداری کی جائے گی۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے نام ایک مکتوب میں شام کے حالیہ شورش کے نتیجے میں پھنسے پاکستانی زائرین کی وطن واپسی کے لیے بروقت کوششیں کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بابا فرزند علی شاہ کاظمی نے کہا کہ سرزمین شام تاریخی اعتبار سے اہم ملک ہے، جہاں نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت علی علیہ السلام، حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کے مزارات مقدسہ کے علاوہ پاکیزہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات، قبور اور نشانات ہیں، جن کی زیارات سے شرفیاب ہونے کے لیے پورا سال زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی زائرین اب بھی شام میں موجود ہیں، لہٰذا باقی ماندہ محصور پاکستانی زائرین کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ نائب صدر TNFJ سید فرزند علی شاہ کاظمی نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت اور عزت و حرمت قائم رکھنے کے لیے سفارتی سطح پر آواز بلند کرے۔